دی ہے ایک بار، دوبارہ نہیں آنا۔ دنیا کا ہر مذہب یہ جانتا ہے اور دنیا کے تمام مذاہبوں کو پتہ ہے موت اٹل ہے، موت اٹل ہے۔ جس کی عمر ہزاروں سینکڑوں سال کی ہو جائے، لاکھوں برس کی ہو جائے، موت کے شکنجے میں اس نے بھی آنا ہے۔ بے شک بس شخص تھا نا، اس کی 3500 سال عمر تھی، اس نے 10,000 کواری عورتوں کے ساتھ بیاہ کیا تھا، 40,000 شہروں کو آباد کیا اور 4,000 کھچروں پر اس کے خزانے کی چابیاں ہوتی۔ ایک لمحہ ایسا آیا، بیٹھا تھا تنہا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ میں تو موت نہیں آئی اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، رب ذوالجلال نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا اس کو دیا؟ اتنی زندگی دی ہے، 3500 سال عمر ہے اس کی، دنیا جہاں کے خزانے اس کے قدموں پر نچھاور کر دیے ہیں، لیکن یہ مجھے بھلا بیٹھا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد معرفت خداوندی ہے، اللہ کی پہچان۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہم اپنے آپ کو جانچ نہیں رہے، پہچان نہیں رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، صرف نہیں، وہ ہے، وہ ہے ربی اللہ، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ انسان سوچے نا کہ فقط پیٹ کے لیے نہیں، معرفت خداوندی کے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فقط عبادت نماز میں ہے، آج میں عبادت ہے، آپ تحیت و قیام و رکوع و سجود میں عبادت ہے، نہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، خالی ہو، مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھ لیا، یہ بھی عبادت کے ذمے میں آتا ہے۔ لیکن ہم نے عبادت کا مطلب یہ بنا لیا ہے کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اللہ اکبر کہہ دینا، یہ ہی فقط عبادت ہے۔ رستے میں اگر پتھر بھی پڑا ہوا ہونا، پتھر ہٹا دیا ہے۔ رب ذوالجلال کی محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رب کی عبادت کی، رب کی کس بات پر رب خوش ہوتا ہے وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں کو عبادت کے لیے، انسانوں کو عبادت کے لیے، اور دوسرے مقام پر فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے آنے تک عبادت معاف نہیں۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ موت کے تصور کو یقین کہا جاتا ہے۔ قرآن نے واضح فرما دیا، قرآن واضح فرماتا ہے، قرآن کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، الف سے لے کر ناس تک قرآن نے ہر بات کو عیاں کر دیا ہے۔ جب انسان کے نفسوں پر بات عیاں ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے معرفت خداوندی کا پہلا سینہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت صاحب بلام علیہ رحمت 1300 سال قبر کے بزرگ تھے، فوت ہوئے، قبر میں رکھا، تو قبر کی ایک اینٹ گر گئی اندر کی طرف، اللہ کے برگزیدہ پتے پڑے تھے، آپ نے آگ ڈالنا چاہا، اچانک نگاہ حضرت صاحب بنانی کی طرف گئی، دیکھا کہ حضرت صاحب بنانی علیہ رحمت حالت نماز بھی قبر کے اندر کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں،
مسجد بنا دی سب پر بھی ایمان کی گرارت پالو دی من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا دنیا جہاں کا مال مساجد کی دیواروں پر چسپا ہوتا ہے نقش و نگار ہوتے بڑے بڑے مینار ہوتے گنبد بنا کروڑوں کا مال بلکہ آج تو اربوں مال مساجد کے اندر لگ رہا ہے لیکن جب اذان ہوتی ہے شاہ الناظر نے وہ بندہ مر کر بھی حالت نماز میں اپنے مزار کے اندر کھڑا ہے دنیا والے جب ان کے دروازے پر دستک دی بی بی صاحبہ دروازے کی گوٹ میں کھڑی ہے پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے تیرا باپ حالت نماز میں قبر کے اندر بھی کھڑا ہے بابا جی ابا جی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تو التجا یہی ہوتی اللہ اگر نماز قبر میں ہو تو ثابت بنانے کو اجازت دینا سبحان اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وہ راتوں کو اٹھ کر بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام کی کیفیت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں پڑ جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے اللہ اپنی معرفت عطا فرما میں پچھلے دن مدرسے میں میرا قیام ہوا تو میں رات کو اٹھا تو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہاں سبحان اللہ 3 یا 2:30 کا ٹائم تھا ایک بچہ آ رہا ہے بلکہ میں نے دیکھا 10 سال کی عمر کا بھی بچہ حالت نماز میں سجدے کی کیفیت میں بڑا ہوا اور دعا کرتا ہوگا یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما ملک پاکستان کی فضاؤں میں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کی آواز سنائی دے نغمہ وحی سنائی دے یہ دعا کرتا ہوگا حالت نماز میں 10 سال کا بچے کو میں نے دیکھا میں نے اپنے سجدے کو بھی دیکھا میرا سجدہ اتنا بہترین نہیں تھا جتنا 10 سال کے بچے کا سجدہ تھا طویل سجدہ تھا میں حیران تھا کہ دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اپنا ماتھا بڑی اونچے اوپر کر رہا ہے بڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ وہ سجدے ایک سجدے سے اٹھا ہے دوسرے سجدے میں بھی پڑ گیا ہے میں نے جو محسوس کیا ان سجدوں کے صدقے پاکستان قائم ہے پاکستان قائم ہے اس لیے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافا جنوبہم عن المضاجع بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اللہ کو منانے کی غرض کے صدقے اللہ مان جائے اللہ مان جائے جب اللہ مانتا ہے خدا کی قسم بخشش و عنایت کے دروازے کھل جاتے ہیں بخشش کے سینوں پر اس کا قدم جم جاتا ہے اور جنت خود بلاتی ہے اللہ میری تحریر پر اس بندہ مومن کا دل ہو جو راتوں کا قیام بھی تیری رضا کے لیے کرتا ہے اور دن میں حالات روزی کمانے کے لیے بھی تیری رضا کی تلاش میں لگا گھومتا ہے سبحان اللہ ہماری سمجھے تو ویسے نہیں ہماری نمازیں تو ویسی نہیں ہے نا ہمارا قیام تو ویسا نہیں ہے نا پھر حتیٰ یاتیک الیقین یہاں تک یاتیک الیقین یقین حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہوتی نیکی معاف نہیں ہوتی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا معاف نہیں ہے مسکرانا مسلمان اور مسلمان کا حق ہے بلکہ دوسرا مسلمان چھینکتا ہے تو اس کے چھین کی جواب دوسرا مسلمان نہ دے اس مسلمان نے اس کا حق حاصل کیا ہے یہ فرائض اولین میں ہے مسلمان کے 5 حق ہیں عیادت کرنا دعوت قبول کرنا اور یہاں دعوت کا ہر ایک کی دعوت قابل قبول کی یاد رکھنا حضرت شیخ صاحب شرازی کا واقعہ کسی اور اللہ کے رضی کا واقعہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کو کسی نے دعوت دیا اس کو آپ نے دعوت اچھا گئے وہی فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے وہی انکساری عاجزانہ لباس پہن کر جب گئے چوکیدار نے مار کے پیچھے کر دیا تو اور تیرے کپڑے تو کہتا ہے کہ میں
میزبان خصوصی یہاں آیا، گھر گئے، ریشم کا لباس پہنا، آئے، وہی چوکیدار تلیوں پر رکھ رہا تھا، آنکھوں پر بٹھا رہا تھا۔ میزبان دوڑا آ گیا، حضور ہم تو آپ کی انتظار کے منتظر تھے۔ کہا اچھا چلو لے جاؤ مجھے اندر۔ گئے اور ڈونگے بھر بھر کر اپنے کپڑوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ حضور یہ کیا معاملہ، یہ کیا دعوت کو ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ تم کپڑے دیکھ کر لوگوں کو بلاتا ہے، کپڑے دیکھ کر لوگوں کو بلاتا ہے۔ میں پہلے بھی آیا تھا لیکن تیرے چوکیدار نے میرے کپڑے فقیرانہ دیکھ کر مجھے مار کر پیچھے بھگا دیا۔ میں ریشم کا لباس پہن کر آیا ہوں۔ میں نے سوچا دعوت کی ریشم کے لباسوں کی ہو رہی ہے نہ کہ انسان کی ہو رہی ہے۔ انسان کی قدر انسان نے گھٹا دی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے انسان کے ہاتھ کو پکڑ کر اس منصب پر بٹھایا ہوا ہے جہاں انسان اپنی عزت سے فراموش ہو چکا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا، خدا کی قسم کبھی اپنا جھوٹا گدائی دے کر انسانیت کے آگے نہ جھکتا۔ اللہ کی معرفت فرض اولین کے اندر ہے، فرض ہے اللہ کی معرفت، نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے، اللہ کا قیام معاف نہیں ہے، تہجد معاف نہیں ہے، رکوع و سجود معاف نہیں ہے، شکر کرو۔ 5 وقت ہے، اللہ 5 وقت ہے، ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی میں مسجد ہے، وگرنہ انبیاء 500 ہزار میل کی مسافت طے کر معبد کی کفیت میں جایا کرتے، جہاں عبادت ہوتی، ہر مقام پر عبادت نہیں تھی، یہاں تو ایک چکی مسجد، ایک چکی مسجد۔ آخری سوال، مسجد سمجھیں یا کار سمجھیں اپنا؟ اللہ یہ دسو اندر مسجد اے کار سمجھ، رب کا کار سمجھیں یا اپنا کار سمجھیں؟ اللہ کا گھر۔ رب کا کار سمجھیں، اس کار میں عبادت کرو، بہت اچھی بات۔ اپنی عبادت کے نال، اپنی نشانیاں دی نشانت نال اس گھر میں عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا ادب کرو۔ ادب ختم ہو چکی ہے، رانا صاحب نال میری 25 سال کی رفاقت ہے، بہت اچھی 25 سال کی رفاقت ہے۔ اینڈ ایک میں اپنے دکھ دستا سی اور انہوں اپنے دکھ دستے، بے شک یہ سر سارے نظر کافی سارے ساتھی آئے ہیں۔ میرے آستانے کی جی جگہ ہے، میری خانقاہ کی جگہ ہے، مسجد کی جگہ میں سے سارے بابا جی دربار ہے، وہ رانا صاحب بھی عطا کی مسجد ہے اپنی جیب کے جو میں پیسے دینے لگا سی 25 سال کا، تو کہتے 20 سال نہیں، پیسے نہیں چاہیے، رب رب کرنا ہے۔ اب یہ میں نے سوال کیا، ایک سوال کہ تسی کھیر کھاندے ہو یا شریف دی؟ میں کہ اسی کھاندے ہی نہیں، اسی پکاندے نہیں ہاں، اپنی دلوں سے بڑھنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کیا پھر اے لوگ ایسے اپنی جیب وچ رکھو، کیونکہ میں لاہور کا بندہ میں اتنے آیا ہوں، تے پیسے اپنی جیب وچ رکھو، آپ کھڑو کاغذ سے سنبھالو اپنا جناب۔ بے شک مینوں اکثر کہتے ہوتے سی کہ مینوں اپنے ابا جی کے قدماں تے دفنانا۔ ہاں ہاں بالکل باقی پھر بھی ٹھیک ہے، اپنے ابا جی کے قدماں تے اندر جگہ مل گئی ہے، بابا فضل احمد صاحب مرحوم مغفور دی قدماں تے چلے ہو بھی چاہیے، آپ دے نال مزار بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، وما علی